اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا الیاس اتاری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سکھر گیا تو وہاں میری ممن برادری کے ایک بزرگ حاجی احمد فتانی نے مجھے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی سے بھرپور یہ واقعہ سنایا کہ ریاست جوناگڑھ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ کا دیوانہ تھا اور درود و سلام بڑی محبت سے پڑھتا تھا۔ درود شریف کا مشہور ترین مجموعہ دلائل الخیرات اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات پڑھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے پربہار موسم میں جب عاشقوں کے قافلے حرمین شریفین کی طرف روا دوا تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فروز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبہائے مبارک کو جنبش دی اور فرمایا کہ میرے دیوانے، وہ دیکھو ہمارے مینار کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے پاس مدینے آؤ اور اس کنارے کو پھر سے بنا دو۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو تنہائی تھی اور کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تھی۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر رونے لگ گیا کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ کی حاضری کے وسائل نہیں ہیں۔ ادھر عشق نے کہا کہ وسائل نہیں تو کیا ہوا، تمہیں تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، پھر تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ اس دیوانے نے سفر کی تیاری کرنا شروع کی، اپنے اوزاروں کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندرگاہ کی جانب چل پڑا۔ اس دور میں بحری سفر ہوتا تھا اور بحری جہاز کے ذریعے لوگ مدینہ منورہ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ بندرگاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ جہاز تیار کھڑا ہے، مسافر بیٹھے ہیں، لنگر اٹھا دیے گئے، لیکن جہاز حرکت کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دیر ہو رہی تھی۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے ہی اس دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید کوئی زائر مدینہ سوار ہونے سے رہ گیا۔ جہاز چونکہ کچھ گہرے پانی میں تھا تو جہاز والوں نے ایک چھوٹی کشتی ساحل کی طرف بھیجی اور وہ عاشق رسول اس کشتی پر سوار ہو کر جہاز تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی جہاز میں سوار ہوا تو جہاز بھی اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھی، نہ ہی اس سے کسی نے ٹکٹ کے بارے میں پوچھا۔ بالآخر وہ عاشق سارے رستے دلائل الخیرات کا ورد کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور بےتاب ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھا۔ وہاں پر کچھ خدام کی نظر اس دیوانے پر پڑی تو وہ بول اٹھے کہ یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ دیوانہ اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا، صلاۃ و سلام پیش کیا اور پھر باہر آ کر خواب میں وہ جگہ جو اس کو دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی کنارہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کمر پر رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور مینار کا وہ جو کنگرہ شریف تھا اس کو از سر نو یعنی نئے سرے سے بنا دیا۔ جب اس دیوانے نے سبز گنبد کو اتنے قریب سے دیکھا تو اس کی بےتاب روح نے نیچے جانے سے انکار کر دیا، اور پھر جب اسے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس عاشق صادق کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رانائیوں پر نثار ہو چکی تھی اور وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار حاضر ہو چکا تھا۔ جب روح میرے پیرہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔
صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔